کہ غریب ترین لوگوں کا 1/3 کا بھی ملک بنتا ہے. اگر آپ صرف ایک شہر ممبئی کی بات دیکھیں تو آپ کو یہاں تک کافی ہوگا کہ یو ایس اے کا نیو یارک نہیں، کسی اور ملک کا کیپٹل نہیں، ہندوستان کا ممبئی وہ شہر ہے جہاں پر آپ کو ریزیڈنس کاسٹلیسٹ ریزیڈنس اویلیبل ان ممبئی. لیکن اسی کاسٹلیسٹ ریزیڈنس کے سائے میں آپ کو سلم ایریا میں. تو جہاں پر ترقیوں کا معاملہ ہے، جیسے کسی نے کہا تھا کہ لوگ مبارک ہو چاند کے راہی، لوگ مبارک ہو چاند کے راہی اپنی منزل کو چھو کر آ رہے ہیں، پوری دنیا کو روٹی کا دیتے ہیں، یہ تو مٹی اٹھا کر رہا ہے. ترقی اپنی جگہ، لیکن اس ترقی کا فروٹ کتنے لوگوں تک پہنچ رہا ہے، یہ منظر آنے کا پہلا رہا ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ ترقی کے ساتھ ساتھ، ایجادات کی ترقی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ علم اور نالج جو ہے بڑی بڑھ رفتاری کے ساتھ آگے بڑھا. پچھلے 150 سال میں تعلیمی میدان میں وہ کارنامے انجام دیے گئے، یہی کارنامے ہیں جو اس سے پہلے انسانیت میں پہلے شخص سے لے کر 150 سال پہلے تک جو انجام دیا. کیا مطلب اس کا؟ جو کوانٹم آف نالج، علم کا جو ذخیرہ مدینہ انسان نے صدیوں سے جمع کیا تھا، صرف 150 سال کو ڈھونڈا. اور ماہرین کی پیشن گوئی یہ ہے کہ 2020 تک جو سچویشن آئے گی، وہ سچویشن یہ ہوگی کہ صرف 74 دن میں کوانٹم آف نالج ول گیٹ ڈیولپ، صرف 74 دن. اور آج بھی یہ صورت حال ہے کہ انجینئرنگ کالج میں ایک بچے کا داخلہ ہوتا ہے، آئی آئی ٹی میں ایک بچہ ایڈمیشن لیتا ہے، اور اس کا کورس مکمل ہونے تک اس نے فرسٹ ایئر میں جو چیزیں پڑھی ہے وہ ہو گئی. جس کمپنی کو جوائن کرنا ہے وہ کمپنی والے کہتے ہیں کہ آپ نے چیزیں پڑھی ہیں، اب اس سے آگے کی چیز چاہیے. جب تک کہ وہ کمپنی اس کو ٹرین نہیں کرواتی ہے اس وقت تک وہ کمپنی میں کام کرنے کے قابل نہیں بن رہا. تو اس تیزی کے ساتھ جو ہے اتنی ترقی ہو رہی ہے. ایک چیز ڈلیور ہونے تک، ایک خطبہ پیش کرنے تک عالمی سطح کا سروے بتاتا ہے کہ 4 بہت اہم ریسرچ نظر عام پر آتے ہیں. ڈیورنگ دا ڈلیوری آف ون اسپیچ ایٹ لیسٹ 4 امپورٹنٹ ریسرچ آر پبلشڈ. یہ ہے بڑا بڑا. اب ایسے حالات میں آپ دیکھیے کہ ہم کہاں ہے. ایک طرف ہم تو یہ جانتے ہیں کہ ویسٹرن کلچر ہے، امریکن کلچر ہے، ہمارے بچے ہماری نوجوان نسلیں بغیر کوئی سمجھے اس کلچر کو فالو کرتے ہیں. لیکن کیا جو محمد کلچر ہمارے سامنے ہے پردے کے پیچھے کی ایک چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم تمام کو بات معلوم ہونا چاہیے کہ امریکہ میں، ویسٹرن کنٹریز میں اور اسرائیل میں تجربے گاہوں کو، لیبارٹریز کو، لائبریریز کو اور اعلیٰ تعلیمی اداروں کو لاک کرنے کا کوئی ضرورت نہیں ہے. کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے وہاں کا آپریشن کرنے کے بعد. اس نے لکھا ہے کہ years gone by the scholars never cross the bridge. برسہ برس گزر جاتے ہیں کہ ان اعلیٰ تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کرنے والے لوگ اس تعلیمی ادارے کے اور شہر کے درمیان جو برج بنا ہوا ہے اس برج کو کراس نہیں کرتے. ایک مرتبہ داخلہ ہو گیا، 4 سال 5 سال کا کورس ہے، پروجیکٹ ورک ہے، تھیوری ہے، پریکٹیکل ہے، وہ اندرونی دنیا میں کھو جاتا ہے. تبھی تو جا کر ہر ہمارے نئی چیز ہمارے ہاتھ میں رکھی جاتی ہے. میرا ہینڈ سیٹ موبائل ہینڈ سیٹ جو پچھلے 1 برس سے میں استعمال کر رہا ہوں اور جس کے سارے فنکشن تک میں ابھی تک بھی واپس نہیں ہو سکا. میرے بچے مجھے بتاتے ہیں کہ پاپا جی کا ہو گیا. کون کون سی فیسلٹیز نہیں ہیں جو ایک موبائل ہینڈ سیٹ میں انہوں نے جمع نہیں کرنا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی منتر پڑھ کے اس طرح کی اجازت ہو گئی؟ نہیں، ایسی بات نہیں. تصویر کے اس دوسرے رخ پر بھی آپ کو غور کرنا ہوگا کہ کتنا ڈیڈیکیشن ہے ویسٹرن کنٹریز میں، امریکہ میں اور اسرائیل میں
علم کو لے کر، ایجادات کو لے کر، سائنسی ترقیات کو لے کر. آج کی جنریشن جس کو ہم پڑھاتے ہیں، چاہے اسکولوں میں ہو چاہے کالجوں میں ہو، اس کو ویب جنریشن کہا جاتا ہے. یہ ڈیجیٹل میڈیم ہے، انہوں نے اپنے بچپن سے ہی کمپیوٹر پر اپنی انگلیوں کو گھمانا سیکھ لیا ہے. اور یہاں تک کہ آج جو ہے طالب علم کی صورت حال یہ ہے کہ جو فیسلٹی ہے، وہ فیسلٹی اس کو یہاں سے ہے کہ وہ پلٹ جھپکتے ہیں دنیا میں شاید کسی بھی کتاب پر اس کی رسائی نہیں ہے. ہی از ہیونگ ایکسیس ٹو اینی بک پبلش آل اوور دا ورلڈ. اور صرف آج نہیں بلکہ روزے اگر کتابیں جا رہی ہیں اور جو کتابیں موجود اور محفوظ ہیں چاہے دنیا کی کسی لائبریری میں ہے، آج جو ہے وہ اپنے اسکرین پر اس کتاب کو دیکھ سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے. کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا طالب علم آج بھی نالج کے لیے اور علم کے لیے، انفارمیشن کے لیے کیا ہمارا محتاج ہے؟ یا اس کے پاس اور بھی چلا ہے سوچنے کا سوال ہے. لیکن وہیں پر یہ بات بھی صحیح ہے کہ بہت سارے بچے ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے اسکول کی صورت کو خیر کیا دیکھتے ہوئے جا رہے، وہ اپنی روٹی کے لیے ان کو کچرا سننا پڑتا ہے، اپنی روٹی کچرے میں سے ڈھونڈ کر نکالیں. ایسے بچے نہیں ہوں. یہ ایکسپیرینس ہے. گلوبلائزیشن کی بات ہم کرتے ہیں، ڈیموکریٹائزیشن کی بات ہم کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ساری دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے، گلوبل سٹیزنشپ کا تصور آ گیا ہے. تو کیا گڈ کوالٹی چند مخصوص بچوں کا ہی حق ہے، یا ہمارے بچوں کو بھی وہی تعلیم ملنی چاہیے، ایسی جانکاری ملنی چاہیے جیسا کہ اور ممالک میں اور طبقات اپنے بچوں کو دے رہے ہیں؟ اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساری ترقیوں کے باوجود ڈاکٹر صاحب نے اپنی ابتدائی تقریر میں بھی اشارہ کیا کہ مٹیریلزم اور مادیت تو بہت بڑی ہے، لیکن وہیں پر ویلیوز کا، اقدار کا، اخلاقی اقدار میں گراوٹ پیدا ہو. یہ جو ہے ایک بڑا عجیب و غریب قسم کا دور ہے جس میں ہم ساتھ لے رہے ہیں کہ ایک طرف ترقی ہے، دوسری طرف آدھا ترقی اور ذاتی مفادات اتنے آگے بڑھ رہے ہیں کہ کانفلکٹ کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے، تناؤ کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے، جو الٹیمیٹلی چند طبقات کو ہتھیار اٹھانے کا مجبور کرتی ہے. پھر جب پیٹ کی بھوک مٹ نہیں پاتی ہے تو وہ ساری طاقت جو ہے ہتھیاروں کی طرف چلے جاتی ہے. تو یہیں سے چیز جو پیدا ہوتی ہے وہ ہے دہشت پسندی کہہ لیجیے، انتہا پسندی کہہ لیجیے، مس یوز آف پاور، ایکسپلائٹیشن آف میڈیا اینڈ ورلڈ باڈیز لائک یو. آپ تمام کے سامنے منظرنامہ ہے. بہت اختیارات کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ الحمدللہ میرے سامنے بھی اور میرے ساتھ بھی اسٹیج پر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کے سامنے میں اشاروں میں اپنی بات کر سکتا ہوں. پھر انوائرمنٹ کا جہاں تک معاملہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ اس طبعی ماحول کو، اس فطری ماحول کو زبردست قسم کا خطرہ لاحق ہو گیا ہے. گلوبل وارمنگ آپ نے سنی ہے، بلیک ہول کا آپ نے خطرہ سنا ہے، اور یہ ایکسٹریم ویدر سے ہم اور آپ دور ہیں. یہ بھی ایک زبردست خطرہ ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے. اور مشینوں کے بیچ بالخصوص بچوں کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے کہ وہ مشینوں کے بیچ اپنے پیرنٹس کو اور اپنے ٹیچرس کو بھی ایسا محسوس کر رہے ہیں جیسے یہ بھی مشین کرتے ہیں. جس کو آپ ہیومن ٹچ کہتے ہیں، اس ہیومن کے ٹچ جو ہے کبھی محسوس کرتے ہیں. والدین کے پاس ان کے لیے دینے کے لیے پیسہ، کتابیں ہیں، بیگ ہیں، لیکن دینے کے لیے وقت نہیں. اور نہیں ٹیچرس کی ہوگی. جیسا کہ میں نے پہلے کیا کہ بہت زیادہ رقموں کے باوجود اس کے فروٹ تب تک نہیں پہنچ پائے. اس پورے منظرنامے کو ہم سامنے رکھیں تو آئیے ہم غور کریں گے اس صورت حال میں واٹس دی ایگزیکٹ رول اینڈ کیریکٹر آف اے ٹیچر. سب سے پہلے میں اپنے ٹیچر ساتھیوں سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ پلیز ریئلائز یور افیکٹو اینڈ سگنیفیکنٹ رول دیٹ وی ہیو ٹو پلے ان آور سوسائٹی. جب تک کہ ہم اپنے اس مشن کی عظمت کا احساس ان کو نہیں ہوگا جس مشن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو منتخب کیا ہے، اس وقت تک ہم اپنے فرائض کو صحیح طور پر انجام نہیں دے پائیں گے. ہم میں سے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں کیا ہے، میں تو ایک کلاس روم ٹیچر ہوں، میرے ہاتھ میں کیا ہے، میں تو پرائمری کلاس میں پڑھاتا ہوں، میں تو سیکنڈری کلاس میں پڑھاتا ہوں، یا تو میں کالج میں پڑھاتا ہوں. میرے پاس چند طلبہ ہوتے ہیں
اور ایک اسپیسیفک سلیبس ہوتا ہے، وہ سلیبس ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے. اس سے آگے میرے پاس کیا ہے؟ نو ڈونٹ تھنک دیٹ آئی ایم جسٹ اے فیسیلیٹیٹر. آج کل یہ بات بہت کہی جا رہی ہے، ہمارے کمپیوٹر کے ایکسپرٹ بھی یہاں پر موجود ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ماڈرن ٹائمس میں the teacher's role is just like a facilitator. He has to provide a facility. نہیں اس کی بات نہیں. سب سے پہلے ہم کو اپنے مقدس پیشے کا، اس مشن کی اہمیت کا احساس کرنا چاہیے. آئیے میں ایک بات آپ سے شیئر کروں. آج سے چند برس پہلے، تقریباً 25-30 برس پہلے، امریکہ میں ایک سروے انسٹیٹیوٹ نے، ایک ریسرچ انسٹیٹیوٹ نے ایک سروے کیا ایکسٹرا میڈیا کا سروے، اور وہاں پر بچوں کی تعلیمی صورتحال کو دیکھ کر، بچوں کی اکنامک کنڈیشن کو دیکھ کر، اور جو بھی فیسلٹیز ان کو اویلیبل تھی ان کو دیکھ کر ظاہر ہے کہ بڑے مایوس ہوئے. اور نتیجہ انہوں نے حاصل کیا، اس میں یہ تھا کہ the future of the students learning in the school of survey area is not going to be very bright. انہوں نے کہا کہ یہاں پڑھنے والے بچوں کا مستقبل بہت کامیاب محسوس نہیں ہوتا ہے. آپ سے 5 سال پہلے یہ جب اس واقعے کے 25 برس بعد وہ ریسرچ فیلو جس نے وہ نتیجہ حاصل کیا تھا، اس انسٹیٹیوٹ کا ڈائریکٹر بن گیا. اور ڈائریکٹر کی حیثیت سے اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ میں دوبارہ اپنے سروے کا جائزہ لے کر دیکھوں کیا ہو رہا ہے. جب اسکول پہنچا اور ایلومنی کی سابق طلبا کی میری جمع ہوئی، ان کی ڈیٹ بنوائی، تو شدت ہے he became wonderment. He became surprised. اس سابق طلبا میں سے کوئی بھی طالب علم کلاس 2 اور کلاس 1 سے نیچے نہیں. اس نے کہا کہ ایسے کیسے ہو گیا. ایک طرف تو میں نے فور کاسٹنگ یہ کی تھی، پیشنٹ کو یہ کی تھی، اور سروے کی روشنی کی تھی، ڈاٹا کی روشنی کی تھی کہ ان بچوں کا مستقبل تابناک نظر نہیں آتا. اور دوسری طرف کوئی بھی بچہ ایسا نہیں ہے جو کلاس 1 کلاس 2 آفیسر سے کم. کیا ہو گیا ایسا؟ اس نے سب بچوں کو چٹھی لے کر دے اور بہت سارے سوالات کے ساتھ یہ سوال تھا کہ وہ سب سیکریٹ ہو گیا. اور اس سوال کے جواب میں 99% بچوں کا جو جواب تھا وہ تھا سیکریٹ آف مائی سکسیس از سسٹر آگسٹا. پہلا سوال پہلے جواب میں نہیں تھا سسٹر آگسٹا. دوسرے جواب میں جواب تھا سسٹر آگسٹا. تیسرے جواب میں جواب تھا سسٹر آگسٹا. پھر سے ایک مرتبہ ریسرچ اسکالر اپنے سر کو پکڑ لیا. اس نے کہا کہ سسٹر آگسٹا کون ہے؟ اس نے ایسا کیا جادو کر دیا کہ اس پورے علاقے سے ایک مقابلہ کرتا ہو گیا. اس نے پتا نہیں کہا، ایڈریس تلاش کیا اور سسٹر آگسٹا کے گھر پہنچا کیونکہ اس کو مریض بیٹیگن فریش تھی. بڑی مشکل سے ان کو اٹھایا، ان سے بات کی اور کہا کہ میڈم آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ آپ کے وہ بچے جن کے بارے میں نے یہ پیشنٹ گوئی تھی 25 سال پہلے کہ ان کا مستقبل تابناک نظر نہیں آتا، وہ تمام بچے آج کلاس 1 اور کلاس 2 کورس پر ہیں. اور ان تمام بچوں نے جب میں نے ان کی کامیابی کا راز پوچھا تو انہوں نے کہا آپ کے سوال میڈم بتائیے نا کہ آپ نے جادو کی کون سی استعمال کی. پہلے تو اس کا کوئی خاص بات نہیں. اس نے کہا نہیں میڈم کوئی تو خاص بات آتی. بہت اصرار پر میڈم جواب دیتی ہیں کہ دیکھیے اگر آپ اس کو خاص بات کہنا چاہیں تو آپ کہہ دیجیے. میں نے 2 باتیں اپنے طلبا کے ساتھ رہا. فرسٹ آئی نیور کنسیڈرڈ اینی آف مائی اسٹوڈنٹس لیس دین مائی اون چائلڈ. میں نے اپنے طلبا میں سے کسی بھی طالب علم کو، کسی بھی طالبہ کو اپنے بچے سے کم نہیں سمجھا، پہلی بات. اور دوسری بات یہ تھی اس میں کہ میں نے ہر بچے کو یہ پیغام دیا کہ بچوں یہ مت دیکھو کہ تم آج کہاں ہو، یہ سوچو کہ تمہیں کل کہاں ہے. کہا کہ اگر آپ کامیابی کا چہرہ بنانا چاہتے ہیں تو ان 2 نکات کو باندھیں. یو کین گیو دا کریڈٹ ٹو دیز 2 پوائنٹس. ایک تو یہ کہ میں نے کسی بچے کو اپنے بچے سے کم نہیں سمجھا، اور دوسرے یہ کہ میں نے بچوں کو یہ پیغام دیا کہ بچوں یہ مت دیکھو کہ آج تم کہاں ہو، یہ سوچو کہ کل تمہیں کہاں ہے. شاید مجھے یہی طور پر یہی تو وجہ ہے کہ تعلیم کی اہمیت کو نظر رکھتے ہوئے اور
اس کی طاقت کو محسوس کرتے ہوئے ظاہر ہے کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعارف کروایا، وہ کسی اور پیشے کی نسبت سے نہیں کروایا. آپ حضرت کا یہ فرمان کوئی استعمال کرنا، میں مولوی بنا کر بھیجا ہے، یہ ہمارے اور آپ کے لیے حوصلہ افزائی کا سب سے بہترین ذریعہ یہ بطور کیا ہے. میں اور آپ اس پیشے سے وابستہ ہیں. یہ کوئی معمولی پیشہ نہیں ہے، یہ کوئی معمولی مٹ نہیں ہے، یہ کوئی معمولی مصروفیت نہیں ہے کہ اس کا کام تنخواہ حاصل کرنا ہے، اپنے گزارے کے لیے کمانا ہے اور بات نہیں. اگر اس کام کو ایک مشن سمجھ کر اگر ہم کام کریں گے تو یہ کام بہت اہم کام ہے، بہت ہی مقدس کام ہے. لیکن اس کے لیے سب سے پہلی جو چیز ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا دعوت کی تقریر میں، وہ یہ کہ ہم کو اور آپ کو صاحب کردار بنانا ہے. اس لیے کہ نالج دینے کا کام کوئی بھی کر سکتا ہے، کتاب بھی کر سکتی ہے اور کمپیوٹر بھی کر سکتا ہے. لیکن آج جن شہریوں کی ضرورت ہے، آج جن نوجوانوں کی ضرورت ہے، آج اس نسل کی ضرورت ہے، وہ صاحب کردار نسل کی ضرورت ہے. اور ایک صاحب کردار نسل ایک صاحب کردار استاد کی طرح ہے. اب کردار کا کیا ہے؟ کردار یہ نہیں ہے کہ میرے اخلاق آداب اچھے ہو جائیں. کردار یہ نہیں ہے کہ میں کسی کا برا نہ چاہوں، بلکہ اس کے آگے بڑھ کر میں آپ سے کہوں کہ کسی اچھی اور سچی بات کو مان لینا، دل و جان کا قبول کرنا، اور پھر اس کے بعد چاہے حالات کیسے ہی رہیں اس اچھی اور سچی بات پر جم جائے. یہی کتاب ہے. جب میں مجھ سے کوئی مقصد پوچھے، میرا نظبرائن پوچھے، تو میں کہتا ہوں میرا نظبرائن ہے ایک اچھا استاد بننا. کیا ایک اچھا استاد بھیج جاتا ہے؟ کیا ایک اچھے استاد کو کمرے جماعت تعلیم کا حاصل نہیں کرنا چاہیے؟ کیا ایک استاد اپنے ذمہ داریوں سے سرگرمی کر سکتا ہے، لاپرواہی کر سکتا ہے؟ کیا ایک استاد ایک طالب علم کو آگے بڑھانا اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتا؟ سمجھتا ہے. ایک طرح تو میرا مشن ہے جس کو میں بہت فخریہ انداز میں کہتا ہوں کہ مائی ایم لائف میں گڈ ٹیچر. اور اگر میں صاحب کردار نہ رہوں تو اوبری تو میں ایسا کہتا رہوں، لیکن اس کے لیے جو قربان رہتا ہے کبھی ناراضگی برداشت کرنا پڑتا ہے. عوام کی ناراضگی ہو سکتی ہے، خواص کی ناراضگی ہو سکتی ہے، یہاں تک کہ کبھی طلبا کی ناراضگی بھی برداشت کرنی ہو سکتی ہے. صحیح کہہ رہا ہوں، بعض لوگ کو انجوائے کر پائے. مجھے خوشی ہے کہ میرے اشاروں کو بھی میرے طلبا سمجھ گئے. تو کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ طلبا کی اور سرپرستوں کی ناراضگی برداشت کرنی پڑتی ہے. لیکن اگر آپ نے طے کر رکھا ہے کہ ایک اچھی اور سچی نسل کو آپ کھڑا کرتے رہیں گے تو آپ کو ان تمام مخالفتوں کے باوجود اپنے اچھے کام پر سمجھا. یہی میں سمجھتا ہوں کہ صاحب کردار ہونے کی علامت ہو سکتی ہے. Then help the children in dreaming big. خوابوں کے سبھی ایک کرائسس، جیسے ویلیوز کا کرائسس ہے ویسے خواب کو لے کر بھی ایک کرائسس ہماری ملت میں پایا جاتا ہے. اگر ہمارے بچوں میں سے کوئی بچہ اسکول لیول پر یہ کہہ دے کہ میرا مقصد ڈاکٹر بننا ہے، ہم بہت خوش ہو جاتے ہیں. کسی نے کہہ دیا انجینئر بننا، تو ہم کہتے ہیں دیکھیے کتنا صحیح اس نے ایم بتا دیا. حالانکہ ہو سکتا ہے کہ تمام بچوں نے یہ بات نہیں کی، اس نے بھی کہہ دی. ماضی میں ڈاکٹر انجینئر کہنا بہت بڑی بات ہو سکتی ہے. حال میں اگر کوئی بچہ کہتا ہے کہ میں آئی آئی ٹی بننا چاہتا ہوں، آئی آئی ٹی سے انجینئر کرنا چاہتا ہوں، بہت اچھی بات. لیکن میرے اچھے اور بچے ساتھیوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس سے بھی آگے بڑھ کر اگر ہمارے اور آپ کے طلبا کو ہم قابل بنا دیں کہ وہ کہے کہ میں ایک صاحب کردار نوبل یافتہ سائنسداں بننا چاہتا ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے بھی خواب دیکھنا بچوں. ظاہر ہے کہ سارے بچوں اس معیار پر نہیں پہنچ پائیں گے، لیکن سارے بچوں کو اس کا جوش اور پیدا کر دینا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے استاد کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے. کوئی وہاں تک پہنچنے کے لیے اس سے بڑی پہنچے، لیکن جس حالت میں آپ ہم دیکھ رہے ہیں اس حالت کچھ ہے. Then realize that our job is that of its gardener and not of its potter. کمہار جو ہوتا ہے اس کے پاس ایک سانچہ ہوتا ہے،
اس سانچے میں مٹی ڈال کر ایک جیسے برتن بنانا اس کا مقصد ہوتا ہے. میرا اور آپ کا کام تمہاری کام نہیں کہ سانچے میں ڈالا اور سب کو ایک جیسا بن جاتا. ہمارا آپ کا جو کام ہے لائک گارڈنر جاب. ایک گارڈنر جو ہوتا ہے وہ بیج کو دیکھتا ہے. جیسے کہا گیا ہے کہ یو کیناٹ کاؤنٹ, یو کین کاؤنٹ دا نمبر آف seeds present in apple, but you cannot count the number of apples present in each seed. یہ ایک سیب میں کتنے بیج ہیں یہ تو آپ آسانی سے گن سکتے ہیں, لیکن ہر بیج میں کتنے سیب ہیں کیا ہم گن سکتے ہیں؟ نہیں گن سکتے. بالکل اس طریقے سے یہ کہنا تو بہت آسان ہے کہ انسان اسٹارٹ کرتا ہے, لیکن ہر طالب علم میں کون مستقبل کا ایک پروگرام کا ہوا ہے, کون اندر میں اخبار ہے, کون مہاتما گاندھی ہے اور کون نوبل لائر ہے, یہ کیا ہم مقام کر سکتے ہیں. اگر ہم نے ان ٹیلنٹ کو نہیں پہچانا تو دوستوں ہم ان ٹیلنٹس کو پروان کر سکتے. تو ٹیچر کا سب سے پہلا جاب جو ہے وہ اپنے بچوں کے ٹیلنٹس کو پہچاننا ہے اور اس کے لحاظ سے ان کو ڈیولپ کرنا ہے. میں آپ کو بتاؤں, جیسے کہ فارسی میں کہا جاتا ہے کہ گندم اور گندم جو گندم سے گندم کا لانا, گندم سے گیہوں کا ہو, جو سے جو ہو. تو بالکل اس طریقے سے جس کے جیسے ٹیلنٹس ہیں کیا اس کو ویسی ترقی کا موقع فراہم کرتے ہیں یا تو ہوتا. میں اگر بات کو واضح کر دوں تو یوں کہہ سکتا ہوں کہ آج میں مثال مجھے دے رہا ہوں, آپ اس کو ماننا کی مثال ہے. لتا منگیشکر جی کیے ہیں کہ انہوں نے اپنے گلے کی طاقت اور پی ٹی اوشا جی کیے ہیں کہ انہوں نے اپنے پاؤں کی طاقت. کیا ہم اور آپ ٹیچر ہونے کی وجہ سے اپنے بچوں کی کسی ایسی طاقت کو پہچاننے میں ان کی مدد کر پا رہے ہیں؟ پڑھا تو رہے ہیں, سکھا رہے ہیں, جان جاننا پڑھا رہے ہیں, لیکن کیا ہم پیرنٹس کو پہچان پا رہے ہیں؟ اگر نہیں پہچان پا رہے ہیں ہم اپنے کام تو جاری ہے لیکن اس کی کم درست کرنے کی ضرورت ہے. پھر بات ہوئی رول ماڈل. مشینوں کے بیچ بچوں کو رول ماڈل نہیں ملتے ہیں اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہم یہ سوال کرتے ہیں طلبا میں اسکول کی سطح کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں پی جی کی سطح کی بات کر رہا ہوں. تو جواب ملتا ہے دنیا کی اسٹار کا یا کسی دنیا کی اسٹار. میں ان کی نفی نہیں کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے کہ بعضوں کی دلچسپی اس میں ہو, لیکن کیا صرف فلمی دنیا کے اسٹار ہی ہمارے بچوں کے اسٹار رہیں گے؟ کیا کرکٹ کی دنیا کے اسٹار ہی صرف ہمارے بچوں کے اسٹار رہیں گے یا اس سے آگے بھی کچھ چیزیں ہیں؟ اس پر سوچنے کی ضرورت اسی ہے کہ آج شاید ہی کوئی بچہ ایسا ہوتا ہے جو یہ کہے کہ میرا استاد نہیں ہوگا, میں اس کے کردار کو فالو کرنا چاہتا ہوں. کیوں نہیں ہو پا رہا؟ ایسا شاید اس لیے نہیں ہو پا رہا ایسا شاید اس لیے نہیں ہو پا رہا ہے کہ ہم نے بچوں کو, جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا, اپنے بچوں کی طرف نہیں سمجھا. سائیکالوجی کی ساری کتابیں ہمیں سمجھ چاہتی ہے کہ ڈاکٹر ذاکر حسین کے ایک اور پر میں قربان کروں. بڑی پیاری بات ڈاکٹر ذاکر حسین نے کہی تھی. فرماتے ہیں کہ معلم کی کتاب زندگی کے سربراہ پر علم نہیں محبت سے لکھوانا ہے. On the title page of the biography of the teacher, that should not be a word like knowledge, but it should be love. The immediate order is, do we really love our students? اگر ہم بچوں سے محبت, ہمدردی اور شفقت کے ساتھ برتاؤ کریں تو پھر ہماری نالج, ہمارا ایکسپیرئنس, ہم جو کچھ ان کو دینا چاہتے ہیں اس کو دینے کے لیے وہ تیار ہوتا ہے. آج کیفیت یہ ہے کہ ٹیچر کافی پڑھاتا ہے لیکن اس کو طلبا سننا نہیں چاہتے. وہ لکھاتا ہے لیکن اس کو طلبا لکھنا نہیں چاہتے. اپنے مختلف رہتے اپنی دنیا میں رہتے. کیوں؟ اس لیے کہ طلبا صحیح طور پر اپنے استاد کو اپنا رول ماڈل ماننے میں ابھی کامیاب نہیں ہو پائے. پھر اسی طریقے سے ایک اور بات یہ کہ سب طلبا کو کتاب پڑھانا معلوم کی مجبوری ہے, لیکن ان تمام طلبا میں کم از کم 3 گروہ موجود ہیں, اباؤٹ ایوریج اینڈ بلو ایوریج. کیا ان تینوں کو اس کا خیال کر پاتے ہیں اور کیا کلاس سے باہر ہم طلبا پر انڈیویجول اٹینشن دے پاتے ہیں؟ اگر ہم ایسا نہیں کر پاتے ہیں تو یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. امریکہ کا ایک بہت بڑا ملونیئر اپنا ایک آفس بنا رہا تھا. اس نے جاپان کے پرنٹر کی خدمات حاصل کی کہ بیک پر
ایک بہت اچھا پورٹریٹ بنایا اور بہت بڑا جو ہے اس پہ ہو دیا. تو جاپان کا جو پینٹر تھا، آرٹسٹ تھا، وہ اپنے فیلڈ کا مانا ہوا، اس نے تصویر بنائی اور بڑی غلط کی تصویر بنائی، ایسی تصویر بنائی کہ بالکل وہ ریئل نظر آ. اس ملونیئر نے جب دیکھا تو خوش ہو گئی اس کی، لیکن جب پردے کا سائز دیکھا، تصویر کا سائز دیکھا تو اس نے کہا کہ اتنی اچھی تصویر بنایا آپ نے، اتنی اچھی تصویر بنائی، لیکن سائز کا بہت اچھی بنایا. جب پیج کم ہو گئے اگر آپ کہتے تو میں اور مارا کسی کی کمی نہیں. میں گھر میں جاتا ہوں کوئی تصویر بنا تو اس نے کہا آپ میری تصویر کو صحیح طور پر سمجھ نہیں پائیں گے. ایسا آپ کر نہیں جاتے تاکہ بتائیے تصویر میں مین گول ہے بہت غور دیکھا اور وہاں ایک درخت ہے اور اس پر ایک پرندہ بیٹھا ہے. درخت تو جاندار کی شامل ہوتا ہی ہوگا، سائنس کہتی ہے کہ نباتات میں جاندار پرندے کے بارے میں پرندہ جانتا ہے تاکہ صاحب باقی کی اسپیس کو خالی ہو رہنے کا مطلب یہ ہے کہ درخت بھی صحیح طور پر کنٹرول سکے اور پرندے کے لیے اڑنے کے لیے گنجائش واقعی ہے. ہمارے پرندے پڑھاتے ہوئے نہیں رہ جاتے، ان کی اڑان کے لیے کیا کام نہیں جاتا ہے، نہ سوال کرنے کا موقع ہے، نہ کسی سرگرمی کرنے کا موقع ہے، نہ ہماری کسی ہے اور نہ شہری انٹرنیٹ ہم کیا کرتے ہیں. ایک گھر نظر ہے سب کے لیے کام ہے اور اوپر دعویٰ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ آپ میری تربیت بارش مانگ ہے کہ میں جب برستا ہوں تو خوب برستا ہوں. اب تو دفعے زمین ہوتی ہے وہاں سے باہر نہیں کر آتی ہے، لیکن جو زمین ہی بنجر ہونا ہے تو کیا کر سکتا ہوں. زمین ہی بنجر ہونا میرے اسکول میں سب نہیں جا کے بچے ہوتے ہیں، میرے اسکول میں غریب بچے کے بچے آتے ہیں، میرے اسکول میں ایسا ہے اور ویسا ہے. جب آپ کو کہتے ہیں کہ صاحب میں 3 بجانا جانتا ہوں اور لیکن کیا کروں میں کے سامنے 3 بجا کے فائدہ ہے. سارے اندر میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ بارش برسے اور خوب برسے کہ جو درخت زمین ہے وہاں سے باہر اگر آ رہا ہے تو خاص بات نہیں، لیکن بنجر زمین ہے جہاں سے گھاس پھوس پیدا ہو رہا ہے اور 3 بجانے کا مطلب جانتے ہی ہے وہ جانور جو 3 سے رفت کرتا ہے وہ رفت کرنے کے خاص بات تو وہ ہے 3 بجائی جائے ایسی بجائی جائے کہ بہن کی نام کوئی کمزور ہو سکتا ہے، کوئی عورت ہو سکتا ہے، کوئی ہو سکتا ہے، لیکن جو بچہ جس کو بتایا تعلیم میں کمزور پڑ رہے ہیں اس کی صلاحیت کسی اور کیسے ہو سکتی ہے. اگر میں اس صلاحیت کو نہیں پہچان پا رہا ہوں تو میری ناکام ہے، اس صلاحیت کی ناکام نہیں ہے. برابر ایک اور بات، ایک استاد ہونے کے لیے کسی مرض کے بچوں کو پتہ جواب دے سکتا ہوں، ایک استاد ہونے کے لیے اپنے کتنے اپنے طلبا کے ساتھ لے کر سکتا ہوں. اگر میں نے اپنی تعلیم کے لیے تجربات شیئر کر لیے تو کیا وہ نالج کو کلاس روم میں ایڈوائز کریں گے دل تک نالج کی تقسیم کو دھیان دو نالج تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے دوستوں. اس تیزی کے ساتھ تیزی کو اگر دھیان رکھیں گے تو آپ چاہے جتنا ہی نالج کے ساتھ کو پسند دے دیں وہ کافی ہونے والا نہیں ہے. ہر عام اور ہر سامان ایک نئی چیز اور ایک نئی زمین تو پھر ہم بات کیا کرتے ہیں بیسک کو سکھا دینا ہے. بیسک تو ضرور سکھائیں گے، جیسے کہا جاتا ہے کہ an organization complete the syllabus, cover the syllabus, but an extraordinary teacher uncover the syllabus.
تو سلیبس کو انکور کرنے کی مجھے اور آپ کو کوشش کرنی ہے. طلبا میں علم کے نہیں جستجو ذوق اور شوق ایسے خوبصورت ہو دینا ہے اور سیکھنے کے طریقوں کو ایسے بتا دینا ہے کہ فور دیٹ بھائی دے شوڈ بیکم آٹونومس لرنر. تاحیات کو سیکھتے رہیں. جب کبھی بھی کسی کا کام نہ آئے تو وہ اپنے طور پر فیصلہ کر کے اس عمل میں کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ سکیں. ایسی چیز ہم لوگ دیکھیں. For every student our target is to make it an autonomous learner. اس کی مثال میں آپ کو ایسے دے سکتا ہوں کہ 1 کلومیٹر کا میں 4 والا کام ہے. 1 کلومیٹر نہیں مل سکتا ہے اور 1 کلومیٹر 40 کر سکتا ہے. جب چابی آپ اپنے کے اندر بڑھ دیں گے تو اس وقت چلتا رہے گا جب تک کہ چابی آپ نے دی. ہم کو آپ کو اپنے بچوں کو ان کے اندر جو بہت کی طرح کی جستجو کی ڈیڈیکیشن کی ایسی چالو بڑھ گئی ہے کہ جو حیات سیکھنے میں اور آگے بڑھنے میں ہم کو ایک ایسی نسل تیار کرنا ہے دوستوں جس کی مثال میں آپ کو یہ ہوں کہ اگر ایک پتھر آپ نے نیچے کو اٹھا کر دے دیا تو چھن کے ساتھ آواز آئے اور چھن کے ساتھ ٹوٹ جاتا ہے. لیکن اسی پتھر کو اگر آپ نے مضبوط آدمی کی دیوار اٹھا تو کیا وہ دیوار چھن کے ساتھ ٹوٹ جائے؟ زندگی ہے تو پتھر آئیں گے. ہم کو آپ کو اپنے بچوں کو شیشے کی طرح معلوم نہیں دیوار کی طرح سے سیدھا سارے دیوار کی طرح. اگر ہم نے مضبوط بنا دیا تو پھر طاقت ہے ان کو ان کے تعلیمی کام سے ان کے تجربات سے ان کے ڈیڈیکیٹڈ فیلڈ سے ہٹا نہیں پائیں. کبھی یہ پروجیکٹ چھوڑ دیا کبھی وہ پروجیکٹ چھوڑ دیا اور بچوں کو صحیح کے طور پر لے جایا. یہ دانشور طور پر بات قوتیں اس سلسلے میں کام کرنا ہے. وہ نہیں چاہتی ہیں کہ ہماری نسلیں سنجیدگی کے ساتھ اپنے اپنے میدان علم میں مصروف رہیں. اس لیے کہ آج سب کو بڑا ڈر محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے آئی ٹی انڈسٹری میں ہمارے بچے بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں اور اس کو ٹارگیٹ بنایا جا رہا ہے تو کہیں علم کے سارے شعبوں میں یہ بچے آگے نہ بڑھ رہے ہیں اور ان کا انقلاب کامیاب نہ ہو رہا ہے. اس لیے اس طرح سے بڑھانے کی طریقے سے مختلف فکروں سے ہوں گی بسر بتایا جاتا ہے. لیکن ہم کو اپنے بچوں کا منہ سے مضبوط بنا دینا ہے کہ وہ اپنے کام میں مصروف رہیں. ہاں جمہوریت کے دور سے انجینئرنگ کا اپنا انداز ہوتا ہے. ہمارے قائدین ہیں وہ اس انداز میں کریں گے ان کے ساتھ آگے بڑھنا ہے ویری بنانا ہے لیکن اپنے مشن پر ان کی نظریں رکھنا ہے. پھر ہمارے اپنے بچوں کو ہم کو ایسا تیار کرنا ہے کہ ریڈی ٹو ایکسپٹ آل آپورچونیٹیز and they will be able to reverse the negative changes. درمیان ہوتا ہے کریکشن کیوں نہیں اس لیے کہ انٹرنیٹ کا فائدہ بھی اور انٹرنیٹ کہیں ایسا سوال کرتے رہتے ہیں. مجھے آپ کو ضرورت کے سے استاد کے اسے نہ لگا ہے لیکن بنیادی تعلیم مضبوط ہونی چاہیے اس کی اخلاق ہونی چاہیے ویلیویٹ ہونی چاہیے کہ بچہ کہانی میں اگر گھنٹوں میں بیٹھا رہے تو اس کا استعمال پازیٹیولی کر سکے. یہ میری اور میرے اور آپ کے سب سے بڑا چیلنج ہے کہ کیا ہم پرائمری اسکولوں میں سیکنڈری اسکولوں میں اقدار کی ایسی تعلیم اور تربیت کر پاتے ہیں کہ جس سے بچے ان تمام آلات کے درمیان رہتے ہوئے بھی اپنے کتاب کو نہ صرف صحیح طرح رکھ سکیں بلکہ اور لوگوں میں کتاب کا سامنا کر سکیں. ضرورت ہے کہ we should dedicate ourselves for education. We should learn more and more and teach the children to be the change in our world of education and knowledge. Be sure that excellence is the only secret of survival and progress. آج ایکسلنس بہترین کوالٹی یہ جو ہے کل ہو سکتا ہے کہ میرٹ جو ہے وہ پرائز کر دیا ہو سکتا ہے. اگر کسی کا بچہ میرٹ میں کامیاب ہو رہا ہے پروموشن آ رہا ہے ٹاپ کر رہے تو کل یہ فوراً کیا ہو سکتی تھی. لیکن دوستوں آج کے سروائول کا اپنے وجود کی بات میرٹ کا سروائول آج جیسے مہاتما گاندھی نے جگہ آزادی کے نام پر بات کی کروڑوں تو آج ہمیں ہر فیلڈ میں یہ ہے کہ یا تو ہمارے بچے کر کے اپنے وجود کا لوہا مارتا ہے یا پھر بات کرتا ہے. بڑی بے رحمی کے ساتھ آپ سے ایسا کیا جائے گا ہمارے بچوں نے اپنی صلاحیت پر لوہا مارنے میں کامیابی حاصل نہیں. یہ میسج
ہم کو آپ اپنے بچوں کو دینے ہم کیوں کامیاب ہوں گے جب ہم خود اگر ایک جماعت خود کرتی ہے تبھی آپ کو دوسرے جماعتوں کو روشن کرتے ہیں. چائلڈ ایجوکیشن یہ آج کے دور کی باتوں کے لیے سب سے بڑا کہ سلیبس کی جگہ پر ہے, سلیبس کی سب سے کم جگہ پر ہے, امتحان کی جگہ پر ہے, طالب علم کی ضرورت, طالب علم کی دلچسپی اور طالب علم کے آگے بڑھنے کے ذرائع یہ اپنی جگہ پر ہے. ہم کو طالب علم کی ذات کو محور مان کر اپنے پورے طالب علم کو اس کے لحاظ کرانے کی ضرورت ہے. اگر ہم نے اور آپ نے اس کام کا آغاز اپنے اسکولوں میں اپنی پرورش شروع کر دیا تو سمجھیے تعلیم کے ذریعے اسلام کے انقلاب کا ایک بڑے انقلاب کا آغاز ہو گیا. اور وہ دن دور نہیں جب ہم بڑے وقت کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ میں اکیلا ہی تھا چاہیے مسجد مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور ساتھ بات ہوتا رہا اور جس طرح کی چل پڑے ہم آگا پائے شوق ہاتھ سے کھلی اور دوسرے کو ساتھ بنتا رہا. ایک بہترین رشتہ کے لیے دعا کرتے ہوئے بارگاہ تعلیم دعا کرتے ہوئے ہم اور آپ اپنے بچوں کی تعلیم تربیت کے طریقے سے صحیح طور پر سمجھ سکیں اور مکمل توجہ کے ساتھ لگن کے ساتھ دلچسپی کے ساتھ ہمارے اپنے اداروں میں ہم اپنے بچوں کو ایسی تعلیم دیں کہ جس کے ذریعے سے آج وہ لوگوں کو تیار ہو رہا ہے جو مسلمان کے لیے امت مسلمان کے تمام خوابوں کو ذریعے تعبیر کر سکے اور ملت کو ملک اور بڑھانے میں ملک کی ترقی میں اپنا صحیح طور پر پہنچا دے سکے. یہ وقت کی ضرورت ہے, میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو چیلنج پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور